हेलो। प्यारे प्यारे दोस्तों को रॉक्सी अजीज़ का प्यार भरा सलाम। तो जनाब, आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आपने लाइक और शेयर करना है, और अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो किस्सा शुरू करते हैं। ये किस्सा जनाब एक 90 साल के ज़ईफ़ आदमी का किस्सा है। और वो ज़ईफ़ आदमी जो था, उसके पास कोई पैसे वैसे कुछ नहीं थे, और उसने 5 महीने से अपने घर का किराया भी अदा नहीं किया था। एक दिन उसका मालिक मकान जो है वो जनाब गुस्से में तैश में आ जाता है कि 5 महीने से ही किराया नहीं दे रहा है। वो आता है और जनाब आने के बाद उसका सारा सामान जो है उठा के बाहर फेंक देता है। अब सामान था भी क्या? मतलब आप ये देखें कि उस सामान के अंदर एक चारपाई थी, एक प्लास्टिक की बाल्टी थी, और चंद पुराने से बर्तन थे। वो पीराना साली के आलम में मुब्तला शख्स बेचारगी की भरपूर तस्वीर बने फुटपाथ पर बैठा था। मोहल्ले के सारे लोग वहाँ जमा हो गए थे, और ये अहमदाबाद शहर का एक आम सा मोहल्ला था। मोहल्ले वाले जब उन्होंने ये देखा तो वो सब मिलजुल कर जो है मालिक मकान के पास गए। उससे बहुत इल्तिजा की कि देखें ये शख्स जो है, इनकी हालत देखें कि किस कदर ज़ईफ़ है, और दूसरा इसका कोई वाली वारस नहीं है। आप खुदा के लिए इसको घर से बाहर ना निकालें, और आपने इसको फुटपाथ पे, ये क्या करेगा? आप इसे अपने पास रख लेंगे, 2 महीने का इसको कुछ टाइम दे दीजिए। 2 महीने में कुछ ना कुछ करके इसका जो ये किराया आपका अदा कर देगा, लेकिन आप इसे खुदा के लिए अपने घर में आने दें। तो जब ये वाले सारा किस्सा हो रहा था, वहाँ सारे लोग जमा थे, तो इत्तेफाक से वहाँ से एक रिपोर्टर का गुज़र हुआ। रिपोर्टर ने जब वहाँ पे देखा कि ये सब क्या सिलसिला हो रहा है, तो उसने लोगों से बात की, लोगों से पूछा है कि ये क्या मामलात हैं। तो लोगों ने बताया, सारा किस्सा सुनाया कि भाई इस तरह से ये बूढ़ा शख्स है, 5 महीने से इसने किराया नहीं दिया, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, खाने पीने का भी कुछ नहीं है। तो अभी हमने इसके मालिक मकान से जाके बात की है कि इसको जो है दोबारा से घर में रहने की इजाज़त दे दें, और ये 2 महीने में कुछ ना कुछ करके जो है ना वो किराया अदा कर देगा। तो उस जो रिपोर्टर था वो उसने उसकी तस्वीरें वग़ैरह खींची, और सारा मामला जो था वो पता करने के बाद वो अपने अखबार के जो एडिटर के पास पहुंच गया। और जनाब उसने उसको कहा कि आज देखें कैसे कैसे लोग हो गए हैं। और जनाब जब मैं वहाँ एक जगह से मोहल्ले से गुज़र रहा था, तो वहाँ पर देखा एक बूढ़ा शख्स, जिसकी जो कोई 90 साल की उम्र का था, वो वहाँ पे उसको जो उसके मालिक मकान ने किराया ना होने की वजह से उसको घर से निकाल दिया, और उसके पास तो बस एक चारपाई और एक बाल्टी और चंद बर्तन थे। वो उस बेचारे के पास तो खाने पीने के भी पैसे नहीं हैं। इतना जो है वो मफलूकुल हाल वो शख्स है, और मुझे बहुत तरस आया। तो ये देखें, इस शख्स की तस्वीरें मैं खींच के लाया हूँ। जब एडिटर ने उसकी वो तस्वीरें देखी तो एकदम वो चौंक उठा, और उसने रिपोर्टर से पूछा, क्या तुम इस शख्स को पहचानते हो? तो रिपोर्टर जो था वो हंस के कहने लगा, क्या बात करते हैं साहब, इस बूढ़े बाबे को, इससे मेरा क्या ताल्लुक़? इसको तो इसके मोहल्ले वाले भी नहीं जानते कि ये है कौन आखिर। उन्होंने तो सिर्फ खुदा तरसी के नाम पे जो है उसकी मदद कर रहे हैं, और जाके उनसे बीच बचाव करके उसके मालिक मकान से बात कर रहे थे कि इसको जो है तुम घर पे रहने की इजाज़त दे दो, कुछ ना कुछ करेंगे, पैसा अदा करेंगे। तो जिसको कोई नहीं जानता उसको मैं कैसे जानता हूँ? उसने एडिटर ने कहा कि तुम जानते हो ये शख्स जो है गिरधारी लाल नंदा है। ये हमारे मुल्क का 2 बार वज़ीर आज़म रह चुका है, हिंदुस्तान का 2 बार वज़ीर आज़म रह चुका है। ये सुन के तो रिपोर्टर के हैरत में पड़ गया। उसने कहा, सर क्या आप ये सही कह रहे हैं? आर यू श्योर? उसने कहा, बिल्कुल। यानी मैं एडिटर हूँ, मैं तो खबरें छापता रहा हूँ, और तुम जो मुझसे पूछ रहे हो, तो ये खबर तो हम फ़ौरन छापेंगे। तो दूसरे दिन ही अखबार में वो खबर छप जाती है, और जनाब वहाँ जो जैसे ही ये खबर छपती है तो पूरे जनाब मुल्क में तो तहलका मच जाता है।
اور فوراً ہی وہاں کے جو ہے نا پرائم منسٹر کو خبر پہنچتی ہے انڈیا کے، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو، چیف جسٹس کو وہ سوری اس کو وزیر اعلیٰ کو کہتا ہے. اس کے بعد جو سیکرٹری ہے اس کو خبر کہتا ہے کہ بھائی جاؤ جلدی سے اور تم لوگ جا کے پتہ کرو کہ نا یہ جو ہمارا پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، اور اس کے فوراً جاؤ. تو سارا جناب بھاگ دوڑ مچ جاتی ہے، اور یہ جا وہ جا، ساری گاڑیاں آگے پیچھے، اور بہت سارے وزیر. دوسرے دن سارا جناب وہاں پہ ایک ہجوم مچ جاتا ہے، اور سرکاری گاڑیاں آگے پیچھے پی پاں پوں پوں کرتی ہوئی سب پہنچ جاتی ہیں اس کے علاقے کے اندر. اور ایک معمولی سا علاقہ جو بہت ہی غریب اور غریب لوگوں کا علاقہ تھا، آپ سوچئے وہاں پہ ایسی بڑی بڑی شاہانہ گاڑیاں پہنچ جائیں. تو سارے لوگ حیران اور سب کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو جناب وزراء ہوتے ہیں اور سیکرٹری ہوتا ہے، تو وہ سارے لوگ جا کے جو ہیں وہ اس کے پاس ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اس قدر مفلسی کے حالت میں آپ یہاں رہ رہے ہیں، اور ہمیں تو معاف کر دیجئے، اور آپ فوراً چلیں یہاں سے، اور ہم آپ کو بالکل آپ کو اب ذرا دیر کے لیے بھی آپ کو اس گھر میں نہیں رہنے کی اجازت دیں گے. آپ چلیں، ہم آپ کو جو ہے ایک سرکاری گھر میں دیں گے. آپ تو اتنے بڑے منصب پہ رہ چکے ہیں، تو ہم آپ کو جو ہے اب یہاں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی. تو وہی گرداری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میرا اس سرکاری گھر پہ میرا کوئی حق نہیں ہے، میں کس حیثیت سے جا کے وہاں رہوں. کہتے ہیں نہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ رہ چکے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم رہ چکے، تو آپ تو رہ سکتے ہیں. آپ تو اس نے کہا نہیں، میں بالکل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اصرار کرتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی صورت میں جو گردھاری لال ہیں وہ راضی نہیں ہوتے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی تو کوئی آمدنی نہیں ہے، کوئی آپ کا والی وارث نہیں ہے، ایٹ لیسٹ کم سے کم ہم آپ کا کوئی وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں. اس پہ بھی وہ راضی نہیں ہو رہے تھے. لیکن ان کے کچھ رشتہ دار، ان کے محلے والے، وہ سب وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ سب ان کو، گردھاری لال کو اس بات پہ راضی کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وظیفہ تو لے لیں آپ. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گردھاری لال جو ہیں وہ ہاں کر دیتے ہیں. تو ان کو اس زمانے میں 500 روپے کا ایک وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے. اب 500 روپے کی قلیل رقم، اس سے وہ گھر کا کرایہ بھی دیتے تھے، اور جناب وہ اس سے گھر کا خرچہ بھی اٹھاتے تھے سارا. اب جب یہ وہاں سے لوگ چلے جاتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، تو مالک مکان جو تھا اس کو تو جب پتہ لگا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل آئی. اس نے کہا مائی گاڈ، مطلب جس بندے کو میں نے دھکے مار کے گھر سے نکالا اور اس کو اتنی بے عزتی کی، اور میں نے اتنا یعنی کہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا، اور وہ جو شخص تھا وہ اتنا 2 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے. وہ تو بہت ہی ڈر گیا، سہم گیا. وہ بس آیا اور ان کے آگے قدموں میں گر گیا، لپٹ گیا. اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں سر، مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ اتنے بڑے منصب پہ رہیں. آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ جب آپ میرے گھر کرائے پہ آئے تھے تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ جو ہیں اتنے بڑے منصب پہ رہ چکے ہیں، اور آپ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں 2 بار، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ کہے کہ دیکھو، میں تمہیں کیوں بتاتا، مطلب کیا، مجھے گھر ایک کرائے پہ چاہیے تھا، بس اتنا کافی تھا کہ تم مجھے اس منصب والے آدمی کو تو نہیں چاہیے تھا، میں اس منصب پہ نہیں تھا، میں تمہیں کیوں بتاتا. وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دیجئے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے. مجھ سے مطلب کوئی اس کو ڈر تھا کہ کوئی انتقامی کارروائی نہ ہو. انہوں نے کہا نہیں، بالکل مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، تم اپنی جگہ صحیح تھے کہ تمہیں ظاہر کرایہ میں نہیں دے پایا تھا. تو اس طرح سے جو ہے وہ بہرحال اسی گھر پہ رہتے ہیں. تو دوستوں وہ وہاں پہ رہے، اور ان کی جو ہے وہ اسی گھر میں ان کی جو تھی وہ ڈیتھ ہوئی. اب ان کی جو باقی آپ کو جو ہسٹری ان کی بتاتے ہیں کہ یہ جو تھے 1898 میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے جو تھا یہ اس زمانے میں جو تھا وہ سیالکوٹ جو پاکستان میں اب ہے، تو وہاں یہ جو تھے وہ 1898 میں پیدا ہوئے، اور 1998 میں احمد آباد میں فوت ہو گئے تھے.
جواہر لال نہرو کے انتقال کے بعد 1964 میں وزیر اعظم بنے، اور 1966 میں جب لال بہادر شاستری کا انتقال کے بعد اس بلند پایہ منصب پر فائز رہے۔ بنیادی طور پر ایف سی کالج لاہور سے انہوں نے اکنامکس کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد وہ وہاں پر ایز اے پروفیسر آف اکنامکس جو تھے وہ بھی ان کو وہاں پر ایف سی کالج میں پڑھاتے رہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب انہوں نے کیا ہوا، ممبئی اور احمد آباد کی یونیورسٹی جب وہ وہاں شفٹ ہو گئے وہاں سے، تو انہوں نے جو تھا وہاں پہ بھی پڑھاتے رہے، احمد آباد کی ممبئی کی جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو تھا وہ یونین منسٹر بن گئے، پھر وزیر خارجہ بن گئے، آپ کے فارن منسٹر جسے کہتے ہیں، اس کے بعد ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہے، اور پھر وہ متعدد بار لوک سبھا کے ممبر بھی رہے ہیں۔ گلزاری لال کا فلسفہ تھا کہ زندگی کو بہت سادہ گزارنا چاہیے، کسی شان و شوکت کے بغیر، انتہائی قلیل مختصر سی رقم میں، جو کہ انہوں نے یہ سب کچھ کر دکھائی اور ایک مثال قائم کر گئے، اور وہ انتہائی حد درجہ ایک مضبوط کردار کے انسان تھے۔ 99 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور جس ٹائم پہ وہ فوت ہوئے ان کے پاس کسی قسم کی بھی کوئی جائیداد نہیں تھی، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، کوئی ذاتی گھر نہیں تھا، بس اگر کچھ تھی تو ایک عزت و احترام تھا جو لوگ ان کے لیے بہت کرتے تھے، اور ایسا عزت احترام جو کسی بڑے سے بڑے، امیر سے امیر لوگوں کو بھی نہیں ملتا ہے۔ اور یہی حقیقت بھی ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہی کچھ بھی نہ ہونے کے بعد بھی یہ اپنے ایک خزانہ کما لیتے ہیں عزت کا۔ اب تو یہ حال ہے کہ بڑے سے بڑے عہدے پہ لوگ جاتے ہیں اور کرپشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہر جگہ، لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں انڈیا میں، تو ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی بلند کردار کے انسان ہیں، جو وہ کہتے ہیں تو وہی ہوتے ہیں، جو وہ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں وہی ہوتے ہیں، بلند کردار کے لوگ، بڑے لوگ، عزت احترام والے لوگ۔ تو جناب یہ تو تھا ایک ایسے بڑی ہستی کا قصہ، بہت مضبوط کردار کے بلند پایہ انسان کا قصہ، جو 2 دفعہ وزیر اعظم رہنے کے بعد بھی کتنی کسمہ پرسی کی حالت میں رہا۔ امید ہے دوستوں کہ آپ کو یہ کہانی آج کی پسند آئی ہوگی، اور پسند آئے تو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ نیکسٹ ٹائم کسی اچھی سی مورل اسٹوری کے ساتھ، ریئل واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت ساری آپ کے لیے دعائیں نیک تمناؤں کے ساتھ۔ Have a wonderful evening. Bye.